جی، آج کے بزنس لا کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ پریویس لیکچر میں ہم نے پراسپیکٹس والا سیکشن کمپلیٹ کیا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم جو کنسیپٹس کور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایک سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس۔ یہ کیا ہے، کس طریقے سے obtain کیا جاتا ہے، اگر obtain نہ کرے تو consequences کیا ہیں، اور نیکسٹ ٹائپس آف ڈیویڈینڈ اینڈ ریسٹرکشن آن ڈیویڈینڈ۔ ہماری بک میں لرننگ آبجیکٹیو 11 اور لرننگ آبجیکٹیو 12 رائز بک کے مطابق یہ کنسیپٹس ہیں جو ہم نے آج کے لیکچر میں ڈسکس کرنا ہے۔ سب سے پہلے سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس یہ کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بریفلی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا ایک پریویس لیکچر میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی، سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن کو برتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ، ایک نیچرل پرسن کا جیسے برتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو اس بات کا لیگلی ایویڈنس ہے کہ وہ ایگزسٹ کر رہا ہے اس دنیا میں، اسی طرح آرٹیفیشل پرسن یعنی کمپنی کے کیس میں ایک ڈاکومنٹ ہے سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن جو اس بات کا ایویڈنس ہے کہ کمپنی ایگزسٹ کرتی ہے، لیگلی اس کا کوئی وجود ہے۔ لیکن نیچرل پرسن کے کیس میں بھی برتھ سرٹیفکیٹ کے بعد جب وہ ایج آف میجورٹی حاصل کرتا ہے یعنی 18 سال کا ہوتا ہے تو ایک اور ڈاکومنٹ بنتا ہے جسے شناختی کارڈ ID کارڈ کہتے ہیں۔ وہ اس بات کا ایویڈنس ہے کہ اب لیگلی وہ پرسن جو ہے میجر ہو چکا ہے، مائنر نہیں رہا۔ ایسی کچھ ریسٹرکشن، ایسے کچھ کانٹریکٹس ایگریمنٹ جو کہ اس کے اوپر ایج آف مینورٹی کے دوران میں تھے، اب جب وہ میجر ہو گیا اس کے بعد وہ ریسٹرکشن وہ اس کے اوپر سے ہٹ گئی۔ جیسے ہم مرکنڈائل لا والے پورشن میں پڑھیں گے کہ جو مائنر ہوتا ہے اس کے اوپر کچھ ریسٹرکشن ہوتی ہیں، وہ کچھ کام کر سکتا ہے کچھ کام نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ میجر ہو جائے 18 سال کا ہو جائے تو اس کے بعد اس کے اوپر اس طرح کی کوئی ریسٹرکشن نہیں رہتی۔ اسی طرح کمپنی کے کیس میں بھی ایک سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن ہوا، جب وہ کمپنی کریٹ ہوئی انکارپوریٹ ہوئی اس وقت دیا جاتا ہے رجسٹرار کی طرف سے۔ لیکن ایک سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس بھی ہوتا ہے جو کہ سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن کے کچھ عرصے کے بعد ملتا ہے کمپنی کو۔ یوں سمجھ لیجئے، کنسپچولی سمجھانے کے لیے ایگزامپل دے رہا ہوں، یہ ایک طرح سے کمپنی کا ID کارڈ ہے۔ سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن کا برتھ سرٹیفکیٹ تھا۔ سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس سے پہلے حالانکہ کمپنی لیگلی ایگزسٹ کرتی ہے لیکن اس کے اوپر کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، وہ کچھ کام کر سکتی ہے کچھ کام نہیں کر سکتی۔ لیکن سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس کے بعد obtain کرنے کے بعد اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں رہتی۔ تو آج ہم اسی سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس کے بارے میں اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اسٹڈی کریں گے کہ کون کون سی کمپنی ریکوائرڈ ہے، کن کن کمپنیز کے لیے ریکوائرڈ ہے سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس obtain کرنا۔ سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس obtain کرنے کے لیے کیا کنڈیشنز پورا کرنی پڑیں گی، اور اگر سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس obtain کرنے سے پہلے کوئی ایگریمنٹ وغیرہ کیے جاتے ہیں، کانٹریکٹ کیے جاتے ہیں تو ان کا سٹیٹس کیا ہوگا۔ یہ تین کنسپٹس ہم سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس میں اسٹڈی کریں گے۔ تو سب سے پہلے which companies are required to get certificate of commencement of business؟ یاد رکھیں یہ سرٹیفکیٹ ہر کمپنی کے لیے ریکوائرڈ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف پبلک کمپنیز کے لیے ریکوائرڈ ہے، پرائیویٹ کمپنیز کے لیے ریکوائرڈ نہیں۔ کوئی بھی پرائیویٹ کمپنی ہو اس کے لیے سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس obtain کرنا ریکوائرڈ نہیں۔ وہ سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن obtain کرنے کے بعد ہر قسم کا کانٹریکٹ کر سکتی ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں۔ لیکن پبلک کمپنی نے سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن کے بعد سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس بھی obtain کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایسی کمپنی جو کہ کنورٹ ہوئی ہے پرائیویٹ سے پبلک کمپنی میں، وہ پہلے پرائیویٹ کمپنی کے طور پہ رجسٹرڈ ہوئی، بعد میں اس نے اپنے آپ کو پبلک کمپنی میں کنورٹ کروایا، اس کے لیے بھی سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس obtain کرنا لازمی نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی ناٹ ہیونگ شیئر کیپٹل، ان کمپنیز کے لیے سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس obtain کرنا ریکوائرڈ نہیں ہے۔ تین طرح کی کمپنیز کے لیے، پرائیویٹ کمپنی کے لیے ریکوائرڈ نہیں، ایسی پبلک کمپنی جو پرائیویٹ سے کنورٹ ہوئی ہے پبلک میں اس کے لیے ریکوائرڈ نہیں، اور ایسی کمپنی جو لمیٹڈ بائی گارنٹی ناٹ ہیونگ شیئر کیپٹل ہے، ان کے لیے سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس obtain کرنا ریکوائرڈ نہیں ہے۔ باقی ہر پبلک کمپنی کے لیے سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس obtain کرنا ریکوائرڈ ہے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ کنسپٹ یہ آتا ہے کہ اچھا ایک پبلک کمپنی نے سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس obtain کرنا ہے تو اسے کرنا کیا پڑے گا، کنڈیشنز کیا پوری کرنی پڑے گی۔ لا نے یہ کچھ کنڈیشنز بتائی ہیں۔
चीफ कंपनी का जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव है या चीफ एग्जीक्यूटिव की बजाय एक डायरेक्टर भी, चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी, ये दोनों मिलके एक डिक्लेरेशन बयान हल्फी फाइल करेंगे रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार इसका मतलब है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रार इशू करेगा। और अप्लाई कौन कौन करेगा? एक कंपनी सेक्रेटरी और दूसरा चीफ एग्जीक्यूटिव या कोई एक डायरेक्टर। और डिक्लेरेशन में क्या कहेंगे ये लोग? ये 4 कंडीशंस इन्हें प्रूव करना पड़ेगी कि वो ये 4 काम कर चुके हैं। क्या? शेयर्स हैव बीन अलॉटेड टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की हद तक शेयर अलॉट कर दिए हैं इन्होंने। और आपको याद होगा एक लेक्चर में मिनिमम सब्सक्रिप्शन मैंने आपके साथ शेयर की थी, इसकी डेफिनेशन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होती है? ये वो मिनिमम अमाउंट होती है जो के सब्सक्राइब करना जरूरी है, जो के जरूरी है इकट्ठी करना कंपनी के लिए ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहलाती है। ये मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में लिखी होती है अमाउंट के, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इतनी होगी, अगर इतने पैसे इकट्ठे हो गए तो कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी, वरना कंपनी हो सकता है अपना बिजनेस स्टार्ट ना कर सके। इसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और ये अमाउंट कहां लिखी होती है? मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में। और अगर कोई अमाउंट ना लिखी हो मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में तो जितना भी शेयर कैपिटल होगा लॉ कहता है वो हम उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज्यूम करेंगे। तो शेयर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की हद तक अलॉट किए जा चुके हो, ये इस बात का सबूत होगा कि कंपनी के पास सफिशिएंट अमाउंट आ चुकी है जो कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जरूरी थी। पहले ये साबित करना पड़ेगा। फिर डायरेक्टर्स ने जो शेयर्स लिए हैं, आपको याद होगा कि जब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो जो मेंबर्स वगैरह होते हैं वो इनिशियल शेयर होल्डर बनते हैं, और उन मेंबर में से भी कुछ हो सकता है कि वो डायरेक्टर की पोजीशन संभाल लें। तो डायरेक्टर्स ने अगर अंडरटेक किया हुआ है कि वो कुछ शेयर्स बाय करेंगे तो डायरेक्टर्स ने अपनी ये इंश्योर करना होता है कंपनी ने कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन्होंने जो शेयर्स लिए हैं, डायरेक्टर्स ने जो शेयर्स लिए, ये एग्री किया था उन्होंने कि हम शेयर लेंगे, वो सारी अमाउंट उन्होंने फुल अमाउंट पे कर दी हो। ठीक है, फुल अमाउंट पे कर दी हो इन कैश, कैश के जरिए से। फिर नो मनी, अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, शेयर्स को कैश के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है और शेयर्स को इन काइंड भी इशू किया जा सकता है। जैसा डिविडेंड के कंटेक्स्ट में हमने एक ब्रीफ कंसर्न मैंने आपको यह बताया था कि डिविडेंड की पेमेंट कैश में भी हो सकती है, इन काइंड भी हो सकती है। उसी तरह जब एक कंपनी शेयर इशू करती है तो वो शेयर कैश के अगेंस्ट में इशू किए जा सकते हैं, यानी कंपनी शेयर इशू करके उसके बदले में कैश भी रिसीव कर सकती है, और इन काइंड भी यानी कैश के अलावा कुछ दूसरी चीजें भी रिसीव कर सकती है। तो यहाँ पे जो हम शेयर ये कह रहे हैं कि डायरेक्टर्स ने पे कर दिया है फुल अमाउंट फॉर शेयर टेकन बाय देम, ये इन कैश है, यानी जो उन्होंने कैश में शेयर्स लिए वो पेमेंट सारी कर दी है। फिर क्योंकि जाहिर है जो ऐसे शेयर्स हैं जो अदरवाइज पेएबल अदरवाइज देन इन कैश है, वो उनकी पेमेंट डायरेक्टर थोड़ी करेंगे, उनकी तो इन काइंड में सेटलमेंट होगी। फिर है नो मनी पेएबल टू एप्लीकेंट्स, कि अगर कंपनी ने पब्लिक सब्सक्रिप्शन की है, जनरल पब्लिक को इनवाइट किया था कि आइए हमारे शेयर्स खरीदिए, और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई है तो आपको याद होगा मैंने बताया था कंपनी के लिए लाजिम होता है कि जितनी सरप्लस बैलेटिंग करे, बैलेटिंग के जरिए से जितनी अमाउंट शेयर इशू करते थे वो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को इशू कर दिए जाएंगे, और जो ओवर सब्सक्रिप्शन है जितनी एक्स्ट्रा है उन लोगों को पैसे वापस करने हैं। तो रजिस्ट्रार ये इंश्योर करता है कि अगर लोगों के पैसे इनके पास आए थे सरप्लस हो गए यानी ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई, तो वो पैसे लोगों को वापस कर दिए जाए। नो मनी पेएबल टू एप्लीकेंट्स, जितने भी एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने शेयर बाय करने के अप्लाई किया था, अगर उनको शेयर इशू नहीं हुए तो फिर उनको जो पैसे हैं वो सारे के सारे उनको वापस कर दीजिए एप्लीकेंट्स को। कोई मनी रिमेनिंग नहीं होनी चाहिए जो पेएबल हो, वरना वो जाहिर है क्योंकि अब उन एप्लीकेंट्स को शेयर तो इशू होने नहीं है, तो ऐसा ना हो कि डायरेक्टर्स वो एप्लीकेंट्स जो पैसे जमा करवा चुके हैं डायरेक्टर्स उनका मिस यूज करें, उन्हें अपने बिजनेस में यूज करें। इसलिए रजिस्ट्रार इंश्योर करना चाहता है कि जो बिजनेस होगा वो आपने जो पैसे रिसीव किए हैं लोगों से या डायरेक्टर से, उनसे जिनके गेस में शेयर आपने लॉट कर दिए हैं उनसे तो बिजनेस स्टार्ट करें आप, लेकिन ऐसे एप्लीकेंट्स जिनके गेस्ट आपने शेयर इशू नहीं करने उनसे बिजनेस स्टार्ट नहीं होना चाहिए, वो लोगों को पैसे वापस होने चाहिए। और फाइल, और अगर फर्ज कीजिए पब्लिक सब्सक्रिप्शन नहीं की, क्या ऐसा पॉसिबल है कि पब्लिक कंपनी पब्लिक सब्सक्रिप्शन ना करे? बिल्कुल पॉसिबल है, प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए से।
تو اگر پرائیویٹ پلیسمنٹ کے ذریعے سے شیئر ایشو کیے گئے ہیں تو اس صورت میں اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس رجسٹرار کو فائل کر دی گئی ہو. یہ کنڈیشنز ہیں جو پوری کریں گے تو پھر رجسٹرار کچھ انکوائری کرے گا کہ جی یہ کنڈیشن پوری کر دی, جو بھی ایویڈنس رجسٹرار کو چاہیے کنڈیشن انشور کرنے کے لیے کہ کنڈیشن پوری ہو چکی ہے, رجسٹرار وہ انکوائری کرے گا اور جب سیٹسفائی ہو جائے گا تو سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس ایشو کر دے گا کمپنی کو. پھر سن لیجئے کنڈیشن کیا ہے سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس ایکوائر کرنے کی. سب سے پہلے کمپنی سیکرٹری اور اس کے ساتھ چیف ایگزیکٹو یا کوئی ایک ڈائریکٹر مل کے رجسٹرار کو ڈکلیریشن دیں گے. ڈکلیریشن میں 4 چیزیں کیا یہ ڈکلیئر کریں گے. پہلا کہ شیئرز منیمم سبسکرپشن کی حد تک الاٹ ہو چکے ہیں. دوسرا جن ڈائریکٹرز نے انڈرٹیکنگ دی تھی کہ ہم شیئرز کو ایکوائر کریں گے وہ شیئرز کو انہوں نے ایکوائر کر لیا اور فل اماؤنٹ جو ان کیش پیبل تھی وہ پے کر چکے ہیں کمپنی کو. تیسرا اگر پبلک سبسکرپشن کی گئی تھی تو کوئی بھی اماؤنٹ ایسی نہیں ہے جو پینڈنگ ہو پیبل ٹو اپلیکینٹس ہو. اور فورتھ اگر پبلک سبسکرپشن نہیں کی گئی تھی تو اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس رجسٹرار کو فائل کر دی گئی ہو. ان کنڈیشنز کے فلفل ہونے کے بعد رجسٹرار انکوائری کچھ کر سکتا ہے اپنی ایویڈنس لینے کے لیے, تسلی کے لیے, اور پھر سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس ایشو کر دے گا کمپنی کو. اب نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس تو ایشو کر دیا, اس کے بعد تو کمپنی جو چاہے کر سکتی ہے. سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس سے پہلے کمپنی پہ کیا ریسٹرکشن ہے؟ یاد رکھے بیسک ریسٹرکشن یہ ہے کہ سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس obtain کرنے سے پہلے کمپنی کوئی کانٹریکٹ یا ایگریمنٹ نہیں کر سکتی, وہ ویلڈ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, اس میں لا کانٹریکٹ یا ایگریمنٹس کو 2 طرح سے کلاسیفائی کرتا ہے. وہ کہتا ہے کچھ ایسے کانٹریکٹس یا ایگریمنٹس ہیں جو کہ سیل اینڈ پرچیز کے ہیں, سیل اینڈ پرچیز آف انوینٹری, سیل اینڈ پرچیز آف فکس ایسٹ. جو ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ سیل اینڈ پرچیز والے ہیں ان کا سٹیٹس ہوگا پروویژنل. اور جو ایگریمنٹ آپ نے کیے بوروئنگ کے لیے یعنی لون لینے کے لیے کسی سے, جیسے کسی بینک سے ایگریمنٹ کر لیا لون حاصل کرنے کے لیے, تو وہ ایگریمنٹ وائڈ ہوں گے. یعنی جو بوروئنگ کے ایگریمنٹس ہیں وہ وائڈ ہوں گے, اور اس کے علاوہ جتنے بھی ایگریمنٹس ہیں جیسے سیل اینڈ پرچیز آف انوینٹری اور فکس ایسٹ وغیرہ, ان کا سٹیٹس پروویژنل کا ہوگا. وائڈ کا مطلب ہے ٹوٹلی ناٹ اپلیکیبل, ناٹ ویلڈ, ان کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہوگا. اگر سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس obtain کرنے سے پہلے کسی بھی بینک کے ساتھ آپ نے لون کا ایگریمنٹ کر لیا کسی پبلک کمپنی نے, اس کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہوگا, وہ وائڈ ہے. ہاں اگر بینک سے بورنگ ایگریمنٹ نہیں کیا, کوئی اور ٹریڈ کا ایگریمنٹ کر لیا, سیل یا پرچیز کا, کسی چیز کے خریدنے یا بیچنے کا, اس کا سٹیٹس پروویژنل ہے. پروویژنل سٹیٹس کا مطلب ہے اگر سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس مل گیا تو یہ ایگریمنٹ ویلڈ ہوگا, اور اگر سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس نہ ملا تو یہ ایگریمنٹ وائڈ ہوگا. یہ پروویژنل کا مطلب ہے. تو یہ ہمارے کنسپٹس تھے سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس سے ریلیٹڈ. اب ہم اسٹڈی کرتے ہیں ان کے کچھ اسی کنسپٹ سے ریلیٹڈ کچھ پاسٹ پیپر کے کویسچنس. تو پاسٹ پیپر کے کویسچنس کے لیے آپ پیج ہے ہمارا 283, اس پہ آئیے. Question 34. Can I explain the provisions specified in the Companies Act 2017 relating to requirements to be completed before the commencement of business by a public company? جی پبلک کمپنی commencement of business سے پہلے کیا requirements کمپلیٹ کرے گی؟ اس سے سرٹیفکیٹ آف commencement of business obtain کرنا, اور اس سرٹیفکیٹ کو obtain کرنے کے لیے یہ requirements ہیں, یہ کنسپٹ آپ نے پروڈیوس کرنا. پھر Question 35. واٹ از منیمم سبسکرپشن؟ منیمم سبسکرپشن کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اوپر ایگزام ٹپ میں دی گئی ہے, اور یاد رکھیے ایگزام ٹپ یا اسٹڈی ٹپ کے نام سے باکسز وغیرہ میں جو بھی کنسپٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے یاد کرنا لازمی ہے, وہ اہم کنسپٹ ہوتے ہیں ایگزام پوائنٹ آف ویو سے. تو یہ منیمم سبسکرپشن کی ڈیفینیشن اس کو ریپروڈیوس کر دیا جائے گا. 36. State the implication for a public company of entering into contracts or exercising borrowing powers prior to obtaining commencement of business certificate. کیا implications ہوں گی اگر ایک پبلک کمپنی کوئی کانٹریکٹ کرتی ہے یا بورنگ پاور ایکسرسائز کرتی ہے؟ سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس سے پہلے بورنگ پاور ایکسرسائز نہیں کی جا سکتی, وہ والے کانٹریکٹ سارے وائڈ ہوں گے. اور اس کے علاوہ جو سیل اینڈ پرچیز والے ایگریمنٹ ہے, ادر ایگریمنٹس ہیں, ان کی نیچر پروویژنل کی ہوگی, اور پروویژنل کو ہم ایکسپلین کر دیں گے. یعنی اگر تو سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس مل گیا تو یہ کمپنی پہ بائنڈنگ ہوگی, کس دن سے؟ جس دن سرٹیفکیٹ ملا. اور اگر سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس obtain نہیں ہوتا تو یہ وائڈ ہوں گے. Next question 37. Write short notes on following.
Which type of company can immediately commence its business after getting certificate of incorporation? कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो कि फौरन ही बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑब्टेन करने के बाद? तो वो प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी है या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑब्टेन करने के फौरन बाद भी बिजनेस कमेंस कर सकती हैं। इनके लिए सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन 37 पार्ट है। बी, स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी के केस में कितने होंगे? आपको याद होगा प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन हमने पढ़ा है, विच रिस्ट्रिक्ट्स लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 50 हैं। हाँ, पब्लिक कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लॉ ने कोई मैक्सिमम लिमिट स्पेसिफाई नहीं की। 38, बिलाल गारमेंट्स लिमिटेड केस स्टडी है ये। बिलाल गारमेंट्स लिमिटेड बीजीएल हैज रिसेंटली बीन इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान। However, prior to obtaining the certificate of commencement of business, BGL has entered into an agreement with Taki Engineering Limited for the supply and installation of machinery at its factory. BGL has also signed an agreement with a commercial bank for a short-term finance facility for payment of advance to TEL. In the light of provisions of the Companies Act 2017, comment on the legality and the implication of entering into the above agreements. अब देखिए दो एग्रीमेंट्स का जिक्र कर रहा है, एक एग्रीमेंट बोरिंग पावर वाला है और एक इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एट फैक्ट्री है। तो जो बोरिंग एग्रीमेंट है ये टोटली वाइड है और जो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी वाला है एग्रीमेंट ये प्रोविजनल है। यानी अगर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल गया तो फिर ये वैलिड होगा जिस दिन से सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिला, और अगर सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो ये वाइड होगा। क्योंकि क्वेश्चन में उसने क्लियरली नोट कीजिए बताया है कि ये पब्लिक कंपनी है। अच्छा, कैसे पता चला ये पब्लिक कंपनी है? क्योंकि बिलाल गारमेंट्स लिमिटेड में वर्ड प्राइवेट नहीं है। अगर वर्ड प्राइवेट होता तो इसका मतलब ये प्राइवेट कंपनी होती। ठीक है, और क्वेश्चन में उसने ये भी बता दिया कि अभी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस उसने ऑब्टेन नहीं किया। तो इसी कंसेप्ट को उसने केस की शक्ल में टेस्ट कर लिया क्वेश्चन 38 में। तो ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 11 था। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 11 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम चलते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव 12 की तरफ। आपके पास 5 मिनट हैं, आप इस कंसेप्ट को रीड कर लीजिए, इसके क्वेश्चंस को भी गो थ्रू कर लीजिए एक दफा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। पॉज कीजिए जी। अब हम चैप्टर 14 के लास्ट यानी पार्ट 4 की तरफ चलते हैं, जो कि डिविडेंड से रिलेट करता है। इस डिविडेंड के दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं। एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे और एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव कवर करने जा रहे हैं वो रिलेट करता है टाइप्स एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए। डिविडेंड से मुराद प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो कि शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आपने अगर अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं या पढ़ी है तो उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप की जब आप इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में उसके कैपिटल अकाउंट में एक वर्ड यूज होता है ड्राइंग्स। ड्राइंग से मुराद वो प्रॉफिट का या कैपिटल का वो हिस्सा है जो कि ओनर अपने घर वापस ले जाता है। कॉर्पोरेट लैंग्वेज में कंपनीज एक्ट के मुताबिक जो ड्राइंग का कंसेप्ट है तकरीबन उसी कंसेप्ट को नाम दिया गया है डिविडेंड। डिविडेंड प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो कि शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन इसमें दो चीजें ध्यान में रखिएगा कि डिविडेंड जो सोल प्रोप्राइटर था वो तो अगर चाहे तो कैपिटल प्रॉफिट अगर नहीं भी है तो कैपिटल में से भी पैसे उठा के घर लेके जा सकता था। लेकिन कंपनीज एक्ट कहता है कि जो शेयर होल्डर्स को पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे प्रॉफिट में से किए जाएंगे, वो कैपिटल में से उनको पैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाएंगे। यानी डिविडेंड हमेशा पे किया जाएगा आउट ऑफ प्रॉफिट, नॉट आउट ऑफ कैपिटल। और दूसरी चीज ये कि प्रॉफिट में से कितना हिस्सा शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पे दिया जाएगा। आधा प्रॉफिट दिया जाएगा 50%, 60%, 70% या 100%, ये डिसीजन डायरेक्टर्स का होगा।
جو شیئر ہولڈرز ہیں یہ خود سے ڈیسیژن نہیں کر سکتے. بیسک ڈیسیژن جو ہے، فرسٹ ڈیسیژن وہ ڈائریکٹرز کا ہوگا کہ ڈیویڈنڈ کے طور پہ کتنی اماؤنٹ ڈسٹریبیوٹ کرنی چاہیے، کیونکہ ڈائریکٹرز کے سامنے پورا بزنس پلان ہوتا ہے اگلے کئی سالوں کا. تو ہو سکتا ہے کہ اس سال پروفٹ تو بہت زیادہ ہو، لیکن ڈائریکٹر کے ذہن میں یہ ہے کہ اگلے سال ہم نے کچھ پروجیکٹ سے سٹارٹ کرنے ہیں، ان کے لیے پیسہ چاہیے. وہ اس سال پروفٹ ہونے کے باوجود ہو سکتا ہے ڈیویڈنڈ اناؤنس نہ کریں. تو ڈیویڈنڈ کا بیسک کنسپٹ یہ ہے کہ یہ وہ پیسے ہیں جو کہ پروفٹ میں سے شیئر ہولڈرز کو ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں. یہ ڈیویڈنڈ ہے. اب اس کے ٹائپس دو ٹائپس ہیں. ایک ہے انٹرم ڈیویڈنڈ اور ایک ہے فائنل ڈیویڈنڈ. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، فائنل ڈیویڈنڈ کہتے ہیں اس ڈیویڈنڈ کو جو سال پورا ہونے کے بعد اناؤنس کیا جاتا ہے، جو پورے سال کے پروفٹ یا لاس کو سامنے رکھ کے، پورے سال کی انکم سٹیٹمنٹ کو سامنے رکھ کے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ پورے سال کا پروفٹ اتنا ہے اور اس پورے سال کے پروفٹ میں سے ہمیں اتنا پرسنٹ، اتنا حصہ شیئر ہولڈر کو ڈسٹریبیوٹ کر دینا چاہیے. یہ فائنل ڈیویڈنڈ کہلاتا ہے. لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ 3 مہینے یا 6 مہینے کے بعد ہی کمپنی کو بہت زیادہ پروفٹ ہو جاتا ہے اور ڈائریکٹر یہ کہتے ہیں کہ جی سال ابھی پورا گزرا نہیں ہے، ابھی پارٹ آف دی ایئر، کوارٹرلی فار ایگزامپل ایک کوارٹر گزرا ہے یا ہاف ایئر گزرا ہے اور ہمیں بہت زیادہ پروفٹ ہو گیا ہے. اب سال کے اینڈ کا انتظار کرنا مناسب نہیں، سال کے اینڈ تک اتنے پیسے اپنے پاس رکھنا مناسب نہیں. ہم ابھی ڈیورنگ دی ایئر اس پروفٹ کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. تو کویشچن یہ ہے، کیا ڈائریکٹر ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر سال کے دوران ہی کوئی سپر پروفٹ ہوا، بہت زیادہ ہیوی پروفٹ ہوا ہو، تو ایئر اینڈ کے بجائے سال کے دوران میں ہی اس پروفٹ کا کچھ حصہ ڈیویڈنڈ کے طور پہ شیئر ہولڈرز کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے؟ تو بالکل لا ڈائریکٹرز کو پاور دیتا ہے کہ وہ سال کے دوران بھی ڈیویڈنڈ کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. جو ڈیویڈنڈ ڈیورنگ دی ایئر ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں انٹرم ڈیویڈنڈ، اور جو ڈیویڈنڈ پورا سال ختم ہونے کے بعد ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے شیئر ہولڈرز کو اسے کہتے ہیں فائنل ڈیویڈنڈ. یہ تو ڈفرنس ہوا انٹرم ڈیویڈنڈ اور فائنل ڈیویڈنڈ کا. انٹرم ڈیویڈنڈ لیس دین ایئر کے لیے اور فائنل ڈیویڈنڈ پورے سال کا. اب اگر انٹرم ڈیویڈنڈ کی بات کریں تو انٹرم ڈیویڈنڈ دینا ہے یا نہیں دینا، اگر انٹرم ڈیویڈنڈ دینا ہے شیئر ہولڈر کو تو کتنا دینا ہے، یہ سارے ڈیسیژن کون کریں گے؟ یاد رکھیں یہ سارے ڈیسیژن جو ڈیویڈنڈ کو پروو کیا جائے گا یا ڈکلیئر کیا جائے گا انٹرم ڈیویڈنڈ کو، یہ ڈائریکٹرز کریں گے، ممبرز نہیں کریں گے. یعنی اگر ممبرز کو لگتا ہے کہ سال کے دوران میں کوئی ہیوی پروفٹ ہوا ہے اور وہ ریکویسٹ کرتے ہیں ڈائریکٹر سے ڈیویڈنڈ دیجئے، لیکن ڈائریکٹر ڈیویڈنڈ اگر نہیں پے کرتے، ڈکلیئر نہیں کرتے، اناؤنس نہیں کرتے، تو یاد رکھیں یہ ڈائریکٹرز کی ڈسکریشن ہے، ان کی مرضی ہے. ممبرز فورسفلی ان سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ ڈیویڈنڈ کو ڈکلیئر کریں. تو انٹرم ڈیویڈنڈ کو کون اپروو کرے گا، کون ڈکلیئر کرے گا؟ ڈائریکٹرز، ناٹ ممبرز. پھر نیکسٹ فائنل ڈیویڈنڈ. اگر سال ختم ہو گیا اس کے بعد ڈائریکٹرز نے جب انکم سٹیٹمنٹ وغیرہ دیکھی، انہیں پتا چلا پروفٹ ہے، پروفٹ لاس اکاؤنٹ دیکھا، پتا چلا پروفٹ ہے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس پروفٹ کا کچھ حصہ ہمیں ڈیویڈنڈ کے طور پہ ڈسٹریبیوٹ کر دینا چاہیے. یہ جو فائنل ڈیویڈنڈ ہوگا اس میں 2 پوائنٹس ہیں، 2 پوائنٹس یہ ذہن میں رکھیے گا. ایک، اس کو ریکمینڈ کریں گے ڈائریکٹرز، اس کو ریکمینڈ ڈائریکٹرز کریں گے کہ کتنا ڈیویڈنڈ پے ہونا چاہیے. فار ایگزامپل ڈائریکٹرز یہ ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ سر ہمیں 100 ملین کا پروفٹ ہوا ہے، اس میں سے 60 ملین کا پروفٹ ہم ڈیویڈنڈ کے طور پہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. یہ ریکمینڈ کریں گے ڈائریکٹرز، لیکن اس کی فائنل اپروول یا ڈکلیریشن وہ ممبرز ہی کریں گے، وہ ممبرز ہی کریں گے. اور کہاں کریں گے؟ اے جی ایم میں. اے جی ایم میں یعنی فائنل ڈیویڈنڈ جو اپروو ہوگا، ڈکلیئر ہوگا، ڈکلیئر کا مطلب اپروو ہوگا، اناؤنس ہوگا، وہ ممبرز کریں گے. اچھا اب یہاں پہ آپ نے پاورز کا فرق دھیان سے ذہن میں رکھنا ہے. جو فائنل ڈیویڈنڈ ریکمینڈ کر رہے ہیں ڈائریکٹر، اپروو کر رہے ہیں ممبرز، اس میں ریکمینڈ اور اپروو میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں لا یہ کہتا ہے کہ ڈائریکٹرز نے ڈیویڈنڈ ریکمینڈ کیا 60 ملین. اب فائنل اتھارٹی ممبرز کے پاس ہے فائنل ڈیویڈنڈ کے لیے، لیکن کیا ممبر 60 ملین اگر چاہیں 60 ملین سے کم ڈیویڈنڈ اپروو کر سکتے ہیں؟ ممبر یہ کہتے ہیں سر 60 ملین بہت زیادہ، 40 ملین کر دیجئے. بالکل کر سکتے ہیں.
اگر 60 کا 60 ملین سے ہی ممبرز ایگری کرتے ہو تو ممبر 60 ملین ہی اپروو کریں گے. اور اگر ممبرز یہ چاہیں کہ سر 60 نہیں بلکہ 80 ملین کا ڈیویڈنڈ اپروو ہونا چاہیے تو یاد رکھیے لا یہ اجازت ممبرز کو نہیں دیتا. یہاں پہ اپروول کا مطلب یہ ہے کہ ممبرز نے ڈیسائیڈ کیا ہے کیا جتنا ڈیویڈنڈ ہمیں ڈائریکٹرز نے ریکمینڈ کیا ہے اتنا ہی ہم آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں یا اس سے کم کریں. اس سے زیادہ کی پاور زیادہ کی اتھارٹی ممبرز کے پاس نہیں ہے. اپروول کا مطلب یہ ڈیسائیڈ کرنا سیم ڈیویڈنڈ ایکسپٹ کریں یا لیس کریں. ہائر ڈیویڈنڈ اپروول میں شامل نہیں ہے, وہ ممبرز کی اتھارٹی نہیں ہے. تو فائنل ڈیویڈنڈ انٹرم ڈیویڈنڈ اپروو ریکمینڈ بھی ڈائریکٹرز نے اپروو بھی ڈائریکٹرز نے کیا, اس میں ممبرز کی انوالومنٹ نہیں ہوتی. لیکن فائنل ڈیویڈنڈ ریکمینڈ کیا ڈائریکٹرز نے اور اپروو کیا ممبرز نے. اور کہاں اپروو کیا؟ اے جی ایم میں. نیکسٹ ریسٹرکشنز کیا ہیں ان کے اوپر؟ ریسٹرکشنز کیا ہیں ڈیویڈنڈ ڈسٹریبیوٹ کرنے میں؟ کیا جتنا بھی پروفٹ ہے سارے کا سارا ڈیویڈنڈ کے طور پہ ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہاں پہ ایک فرق ذہن میں رکھیے گا. اس کنسپٹ کو سمجھنے کے لیے ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ اکاؤنٹنگ پروفٹ, اکاؤنٹنگ کے رولز پروفٹ کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ہیں, اور لا جس چیز کو ڈسٹریبیوٹیبل پروفٹ کہتا ہے وہ رولز ڈیفرنٹ ہے. یعنی لا کی نظر میں پروفٹ کی فگر ہو سکتا ہے کچھ اور ہو, اور اکاؤنٹنگ میں ایک پروفٹ کی فگر کچھ اور ہو. جیسے اگر آپ نے ٹیکس پڑھا ہے یا ٹیکس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اکاؤنٹنگ کا پروفٹ کچھ اور ہوتا ہے, لیکن جو ایف بی آر ٹیکس کیلکولیٹ کرتے ہیں جس پہ ٹیکسیبل پروفٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ پروفٹ جس پہ ٹیکس لگنا ہے اس کے رولز تھوڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے جتنا بھی آپ نے اکاؤنٹنگ میں پروفٹ کیلکولیٹ کر لیا ہے اکاؤنٹنگ رولز کے مطابق, اس کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے ڈیویڈنڈ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے, وہ ارریلیونٹ فگر ہے. لا یہ کہتا ہے کہ ڈیویڈنڈ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے تو یہ ریسٹرکشنز ہیں, ان کو ذہن میں رکھیے. آپ ڈیویڈنڈ پے نہیں کر سکتے. ریسٹرکشن کا مطلب پابندیاں کیا ہیں؟ آپ یہ 3 طرح سے ڈیویڈنڈ پے نہیں کر سکتے. ان 3 طرح کا پروفٹ ڈیویڈنڈ کے طور پہ پے نہیں کر سکتے. کون سا؟ پہلا پروفٹ فرام ڈسپوزل. ڈسپوزل کہتے ہیں سیل, سیل آف اموویبل پراپرٹی اور ایسٹس آف کیپٹل نیچر. اموویبل پراپرٹی اور ایسٹس آف کیپٹل نیچر کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ اس کے ساتھ یاد رکھ لیں جسے کاؤنٹنگ میں آپ پڑھتے ہیں فکس ایسٹ. وہ ٹرم یہاں پہ یوز نہیں کرنی, یوز یہی ٹرم کرنی ہے, لیکن کنسپٹ سمجھنے کے لیے فکس ایسٹ کو ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے فکس ایسٹس کو بیچا اس سے جو پروفٹ آیا وہ آپ ڈیویڈنڈ کے طور پہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ لا کہتا ہے یہ وہ پیسے ہیں جو آپ کو بزنس میں ری انویسٹمنٹ کرنے کے لیے سنبھال کے رکھنے چاہیے, بجائے یہ کہ آپ اس کو ڈیویڈنڈ کے طور پہ ڈسٹریبیوٹ کر دیں. تو اموویبل پراپرٹی اور ایسٹس آف کیپٹل نیچر کو ڈسپوز کرنے سے, سیل کرنے سے جو پروفٹ آئے گا وہ آپ نے ڈیویڈنڈ کے طور پہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتا, سوائے ایک کنڈیشن کے. کیا؟ جب کمپنی کا بزنس ہی اس اموویبل پراپرٹی یا ایسٹس آف کیپٹل نیچر کو ڈیل کرنے میں ہو. جیسے فرض کیجئے اگر زمین.com والے ہیں, یہ ایک کمپنی ہے اور ان کی پراپرٹیز ہیں, اس پراپرٹی کو سیل کرتے ہیں پروفٹ ہوتا ہے. اب بائی ڈیفینیشن یہ اموویبل پراپرٹی ہے, کیا یہ اس پروفٹ سے جو اس سیل ان ایسٹس کو سیل کرنے سے جو پروفٹ ہوا اس کو ڈیویڈنڈ کے طور پہ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ لا کہتا ہے بھائی یہ اگر یہ والا پروفٹ نہیں ڈسٹریبیوٹ کریں گے پھر کون سا ڈسٹریبیوٹ کریں گے؟ ان کو اجازت ہے, لیکن ان کو اجازت کیوں ہے یہ ذہن میں رکھیے. کن کنڈیشن پہ؟ یہ اس لیے کہ ان کا آرڈنری کورس آف بزنس ہی یہی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اگر انہوں نے ڈیورنگ دی ایئر 6 پراپرٹی سیل کی ہیں, 4 پہ پروفٹ ہوا 2 پہ لاس ہوا, تو یہ پروفٹ اور لاس کو نیٹ کر کے جو نیٹ پروفٹ ہوگا اس میں سے ڈیویڈنڈ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. یعنی کمپنی نے سیٹ آف کرنا ہے سچ پروفٹ کو اگینسٹ سیملر لاسز کے ساتھ. اسی طرح فرض کیجئے کہ کوئی گاڑیاں بنانے والی کمپنی ہے جیسے سوزوکی ہے, ہونڈا ہے. اب یہ جو گاڑیاں بنا کے سیل کرتے ہیں نارملی یہ ایسٹس آف کیپٹل نیچر ہے, فکس ایسٹ کی کیٹیگری میں آتے ہیں.
لیکن کیا یہ ان ایسٹس کو بیچ کے جو ان سے منافع ہوتا ہے اسے ڈیویڈنڈ کے طور پہ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے یس، یہ لوگ کر سکتے ہیں، عام کمپنی نہیں کر سکتی. جیسے ٹیکسٹائل کمپنی ہے، وہ اگر گاڑی کو بیچنے سے جو پروفٹ ہوتا ہے، لینڈ یا پراپرٹی کو بیچنے سے جو پروفٹ ہوتا ہے، اس کو ڈیویڈنڈ کے طور پہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتی. لیکن ایسی کمپنی جن کا آرڈنری کورس آف بزنس ہی یہی ہے، وہ ایسے پروفٹ کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتی ہیں، پرووائڈیڈ انہوں نے ان پروفٹ کو اگر انہی قسم کی دوسری ٹرانزیکشن پہ لاس ہوا ہے ان کے ساتھ سیٹ آف کر لیا جائے. جیسے فرض کیجئے اگر ہونڈا کے گاڑیوں کے 5 ماڈل ہیں، 3 پہ انہیں پروفٹ ہوا، 2 پہ لاس ہوا، تو کیا وہ گاڑیوں کو بیچنے سے جو پروفٹ ہوا اسے ڈیویڈنڈ کے طور پہ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ ہے ویسے یہ ایسٹس آف کیپٹل نیچر. بیسک رول یہ ہے کہ کوئی بھی کمپنی اگر ایسٹس آف کیپٹل نیچر کو ڈسپوز کرنے سے پروفٹ ہوا اسے ڈیویڈنڈ کے طور پہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتی. لیکن یہ والی کمپنی کر سکتی ہے. کیوں؟ اس کا آرڈنری کورس آف بزنس ہے. لیکن دوسری شرط بھی ہے، کیا؟ کہ وہ 3 ماڈل جن کا پروفٹ ہوا ہے ان کو 2 ماڈل کے ساتھ سیٹ آف کریں گے جن پہ لاس ہوا ہے. جو ریمیننگ پروفٹ، نیٹ پروفٹ بچے گا، اس کو ڈیویڈنڈ کے طور پہ ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ پروفٹ فرام ڈسپوزل آف اموے پراپرٹی والا کلیئر ہو گیا. آگے چلتے ہیں. unrealized gain on investment property. اب اس میں 2 الفاظ سمجھنے والے ہیں. انویسٹمنٹ پراپرٹی کیا ہے، unrealized gain کیا ہے. جب یہ 2 کنسپٹ آپ سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کو یہ بھی سمجھ لگ جائے گی کہ اس کو ہم ڈیویڈنڈ کے طور پہ کیوں نہیں ڈسٹریبیوٹ کرتے. انویسٹمنٹ پراپرٹی ایسی پراپرٹی کو کہتے ہیں جو ہم نے خریدی ہو، جیسے کوئی پراپرٹی وغیرہ، لینڈ بلڈنگ وغیرہ، تاکہ اس کی قیمت بڑھے تو اس کو پھر بیچ دیں، یا ہم نے اس کو رینٹ پرپز کے لیے دوسروں کو دی. اب اگر انویسٹمنٹ پراپرٹی اس کے اوپر گین ہوا، یا یوں سمجھ لیجئے ہم نے کسی دوسری کمپنی کے شیئرز خریدے، انویسٹمنٹ کی کسی دوسری کمپنی میں، اب اس کمپنی کے شیئر کی پرائس بڑھ گئی، اب انویسٹمنٹ کیا، اس کے اوپر گین بھی ہوا. اب مجھے یہ بتائیے، شیئرز اگر ہم نے بیچے نہیں ہیں، پروفٹ تو ہوا، کیا اس کو ہم ڈیویڈنڈ کے طور پہ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ ڈیویڈنڈ کے طور پہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ابھی وہ پروفٹ ہوا تو صحیح لیکن ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا. اب فرض کیجئے کہ آپ کی کوالیفیکیشن کمپلیٹ ہوتی ہے اور آپ کو کہیں پہ جاب ملتی ہے. اب جاب فرض کیجئے کہ 1 لاکھ پر منتھ کی ہے. اب جیسے ہی آپ نے جوائننگ دی، آپ کے دوست آ گئے کہ بھائی ہمیں اب تمہاری 1 لاکھ روپے پر منتھ کی سیلری لگی ہے، ہمیں ٹریٹ کھلاؤ. اب کیا آپ فوری طور پہ اس قابل ہوں گے ان کو ٹریٹ کھلا سکتے؟ کہیں گے بھائی جاب تو لگ گئی ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ مہینے کے بعد مجھے 1 لاکھ روپیہ ملے گا، لیکن یہ بھی انریلائزڈ ہے، مطلب ابھی یہ میرے ہاتھ میں نہیں آیا. ابھی تو مہینہ جب ختم ہوگا، سیلری مجھے ملے گی، تب ریئلائزڈ ہوں گے پیسے، تب میں آپ کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہوں، آپ کو ٹریٹ دے سکتا ہوں، ابھی تو نہیں دے سکتا. اسی طرح اگر کسی کمپنی کے پاس کوئی بھی انویسٹمنٹ پراپرٹی ہے، اس کے پرائس اگر مارکیٹ پرائس بڑھ جاتی ہے لیکن اس کو بیچا نہیں ہے، ابھی بیچا نہیں ہے، اکاؤنٹنگ کیا کہتی ہے؟ اکاؤنٹنگ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے بیچا نہیں بھی ہے نا، پھر بھی آپ کا جو پرائس بڑھی ہے اس کو پروفٹ کے طور پہ انکم سٹیٹمنٹ میں ریکارڈ کر لو. اکاؤنٹنگ یہ کہتی ہے. لیکن لا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آپ نے پروفٹ چاہے اکاؤنٹنگ رولز کے مطابق ریکارڈ کر لیا ہے لیکن آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ انریلائزڈ ہے. اب بھائی اس کے لیے پیسے کہاں سے لے کے آئیں گے؟ یہ ریئلائزڈ ہو پھر علیحدہ بات. اور یہ ریئلائزڈ کب ہوگا؟ جب آپ اس کو بیچ دیں گے. تو انویسٹمنٹ پراپرٹی پہ جو انریلائزڈ گین ہے، انریلائزڈ گین یاد رکھے کبھی بھی لا میں اسے ڈیویڈنڈ کے طور پہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا جاتا انریلائزڈ کو. کیوں؟ کیونکہ ابھی ریئلائز ہی نہیں ہوا، کیش کی فارم میں آپ کے پاس آئے نہیں یہ پیسے. اس کو بھی ڈیویڈنڈ جو پروفٹ ہوگا اموویبل پراپرٹی ایسٹس آف کیپٹل نیچر پہ، اس کو بھی ڈیویڈنڈ کے طور پہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. جو گین ہوگا انویسٹمنٹ پراپرٹی پہ، اس کو بھی ڈیویڈنڈ کے طور پہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. اور جو اماؤنٹ ڈائریکٹرز نے ریکمینڈ کر دی اس سے ایکسیڈنگ اماؤنٹ کو بھی ڈیویڈنڈ کے طور پہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ وہی پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کو فائنل ڈیویڈنڈ میں بتایا تھا کہ فائنل ڈیویڈنڈ ریکمینڈ ڈائریکٹر کرتے ہیں، اپروو ممبرز کرتے ہیں، لیکن ممبر جو بھی ڈیویڈنڈ اپروو کریں گے وہ ڈائریکٹرز کی ریکمینڈڈ اماؤنٹ کے ایکول یا اس سے کم ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. یہی بات اس نے ریسٹرکشن میں بھی کر دی تاکہ کنسپٹ ہمارا مزید پکا ہو جائے کہ
डायरेक्टर्स ने जो डिविडेंड के तौर पे अमाउंट रिकमेंड कर दी, उससे एक्सेस अमाउंट डिविडेंड के तौर पे पे नहीं की जा सकती, ये रिस्ट्रिक्शन है जो लॉ ने लगाई है। तो ये हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शन है डिविडेंड के पेमेंट के हवाले से। टाइप्स ऑफ डिविडेंड एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ डिविडेंड को कवर करने के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट होगा हमारा मैनर एंड टाइमिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड वाला, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 13। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 13 को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और फिर डिविडेंड के जितने भी पास्ट पेपर के क्वेश्चन और केस स्टडीज हैं, ये भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 13 को कंप्लीट करने के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि इन दोनों लर्निंग ऑब्जेक्टिव को जब हम कंप्लीट कर चुके होंगे तो हमारा पूरा सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा डिविडेंड वाला। उसके बाद हम पास्ट पेपर और केस स्टडी की प्रैक्टिस करें, ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई केस स्टडी प्रीवियस लर्निंग ऑब्जेक्टिव से भी रिलेट कर रही होती है या नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव से रिलेट कर रही होती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम ना आए, इसलिए बेहतर यही है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव 12 के भी जो पास्ट पेपर के क्वेश्चन और केस स्टडीज हैं वो हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव 30 यानी नेक्स्ट लेक्चर में इनको कवर करें। तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।